الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره۔ حوالہ، کتاب کا نام صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام والاحسان، الحدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی، یعنی کہ اس بات کی کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا تعالی کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان کی۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالی اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق
محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کے تحت فرماتے ہیں اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی کہ دل سے بھروسہ کرنے کا۔ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام و ایمان دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلے میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا۔ حوالہ کتاب کا نام اشعۃ المعاد، جلد اول، صفحہ نمبر 38۔ پھر حضرت شیخ محقق نے ان تؤمن باللہ کے تحت فرمایا ہے کہ یعنی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو خدا تعالی کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے، اور تمام عیوب اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک و منزہ یقین کرے۔ حدوث کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا یا وجود میں آنا۔ تو اللہ پاک کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ پاک پیدا ہوا ہے یا پھر وجود میں آیا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ اللہ پاک کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حدوث کے معنی ہوتے پیدا ہونا یا وجود میں آنا، تو اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک نہ ہی پیدا ہوا ہے نہ ہی وجود میں آیا ہے۔ اور تمام عیوب اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک و منزہ یقین کرے۔ حوالہ کتاب کا نام اشعۃ المعاد، جلد اول، صفحہ نمبر 40۔ اور ورسولہ کے تحت فرمایا کہ یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا واجب ہے، اس طرح پر کہ کسی کے درمیان اصل نبوت میں تفریق نہ کرے، اور تعظیم و توقیر کرنا نیز نقص کے معنی ہوتے عیب، نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک سمجھنا، اور قبل نبوت یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے، و بعد نبوت ملنے کے بعد، اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے، اور جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کے معنی ہوتے ہیں خطا، اور جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عتاب فرمایا گیا، تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر مبنی ہے، اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اولا اور افضل کے ترک پر اگرچہ وہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں، ان پر اپنے بندے کو جو چاہے کہے اور عتاب فرمائے، دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے، اور اس مقام پر ایک معیار ادب ہے جس کی رعایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالی کی طرف سے بعض انبیاء علیہم السلام پر
جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں، کوئی عتاب یا خطا نازل ہو یا ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدا تعالی کے مخصوص بندے ہیں، کوئی تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو جس سے نقص کا وہم ہوتا ہو، تو ہم کو جائز نہیں کہ اس میں دخل دیں اور ان کلمات عتاب یا تواضع کو ان کے حق میں بولیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اجمالی اعتقاد یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام فضائل و کمالات بشری کے جامع اور سب میں راسخ و کامل ہیں۔ حوالہ کتاب کا نام اشعۃ المعاد، جلد اول، صفحہ نمبر 40۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ۔ حوالہ کتاب کا نام بخاری شریف، جلد 1، صفحہ نمبر 7۔ دوسرا حوالہ کتاب کا نام مسلم شریف، جلد 1، صفحہ نمبر 49۔ ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔